میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی حقیقت بتائی ہے۔ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے، انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ انسان کو بنایا کیسے گیا ہے، انسان کو پیدا کیسے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو کمزوری سے پیدا کیا، کمزور چیز سے بنایا، پھر کمزور چیز سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت دے دی، طاقت دے دی، پھر طاقت ملنے کے بعد پھر کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، وشیبہ اور بال سفید ہونے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو یاد دلایا ہے، انسان اپنی اوقات میں رہے، انسان اپنی حقیقت کو پہچان کر رہے۔ یہ عقل اور غرور، جب انسان اپنی تخلیق کو پہچانے گا تو یہ عقل اور غرور انسان کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طارق کے اندر فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، کہ انسان دیکھتا نہیں ہے اس کو کس چیز سے بنایا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اس کو ایک اچھلنے والے پانی سے بنایا ہے، جس سے منی مراد ہے اور اچھل کے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، اور یہ انسان کے سینے اور کمر کے درمیان سے یہ نطفہ نکلتا ہے، اور اس سے انسان کی تخلیق کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ نطفہ مادر رحم میں ٹھہرتا ہے اور ایک مدت تک اس میں ٹھہرتا ہے، اور پھر اس سے انسان، اس سے خون بنتا ہے، خون کو پھر اللہ تعالیٰ ایک لوتھڑے میں بناتا ہے، پھر اس کو جما دیتا ہے، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ہڈیاں بناتا ہے، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیتا ہے، پھر انسان کے اعضاء بن جاتے ہیں، انسان کا دل و دماغ بن جاتا ہے۔ تو انسان کے اوپر اس ساری چیز کو سیف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چمڑا، ایک کھال چڑھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو بنایا ہے، اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں بھی ذکر کیا ہے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، تو ہم نے تم کو بنایا من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک قطرے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کی گوٹی بنا دی، مخلقۃ، پھر نقشہ بنی ہوئی سے، وغیر مخلقۃ، بغیر نقشہ بنی ہوئی سے، لنبین لکم، کھول کر بتا دیا، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور ٹھہرا رکھتے ہیں اللہ، ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیٹ میں، ما نشاء، جو کچھ چاہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر تم کو نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، ایک لڑکے کی صورت میں پھر نکالتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدہ، پھر تم کو پہنچایا جاتا ہے اپنی جوانی پر، جوانی کی قوت میں پہنچایا جاتا ہے۔ ومنکم من یتوفی، پھر تم میں سے بعض کو موت دے دی جاتی ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر تم میں سے بعض کو بڑھاپے کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری یہ صورتیں اور سارا سب کچھ بتا دیا، واضح کر کے سمجھا دیا، اور یہاں پر جو بتایا ہے کچھ کو نقشہ بنی ہوئی بوٹی سے بنایا جاتا ہے، کس کو بغیر نقشے کے، یعنی بعض دفعہ انسان کا جو حمل ٹھہرتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ جسم نہیں بنتا، اور بعض دفعہ انسان کے اعضاء بن جاتے ہیں، پھر نقشہ بن جاتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ تخلیق بناتے ہیں، اور پھر وہ 9 مہینے 10 مہینے زیادہ سے زیادہ حمل ٹھہرنے کی مدت جو بتائی اور 2 سال کی بتائی ہے، تو عموماً جو ہے وہ 9 مہینے اور 10 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس عرصے میں ماں بچے کو اپنے پیٹ میں لے کر گھومتی ہے۔ آج انسان کا تھوڑا سا پیٹ پھول جائے تکلیف میں آ جاتا ہے، اور اس کو سکون نہیں آتا، نہ نیند آتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، سارا دن وہ تکلیف میں گزار دیتا ہے۔ ماں بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں لے کے گھومتی ہے،
9 مہینے اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، تو اس بچے کے لیے اس نے اب کئی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ اس کو کوئی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، پتہ ہے کہ یہ کھاؤں گی تو بچے کو نقصان ہوتا ہے، نہیں کھائے گی۔ ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا کہ یہ چیز نہیں کھانی، بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، نہیں کھائے گی۔ وہ 9 مہینے اس کو برداشت کرے گی، اور اس تکلیف کے مراحل سے ماں گزرتی ہے۔ پھر ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور باقی سب چیزیں ایک طرف، اور یہ اس دن کی تکلیف ایک طرف جو ماں برداشت کرتی ہے۔ اور اس بچے کو اپنے پیٹ میں ماں نے رکھا، اور پھر 9 مہینے کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، ابھی وہ بچپنے کی عمر میں ہے، ابھی وہ کچھ دن کا ہے، مہینے کا ہے، ابھی تو ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا، ابھی تو اس کو اچھائی اور برائی کا بھی پتہ نہیں ہے، ابھی تو اس کو خبر ہی نہیں ہے کون میرا بہن بھائی ہے، میں کہاں پر ہوں، ابھی تو کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ پھر وقت گزرتا جاتا ہے 2-3 مہینے کا ہو گیا، ماں باپ کو پہچاننا شروع کیا، بہن بھائیوں کو پہچاننا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، پھر یہ کروٹ بدلنے لگا، پھر خود کروٹ بدلنے لگا، کبھی کروٹ اس بل کبھی اس بل، اور پھر کچھ دن کے بعد یہ بیٹھنے لگا۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، بچہ بیٹھنے لگ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اس کو پھر پکڑ کے چلایا جاتا ہے، اس کو چلنا ماں باپ سکھاتے ہیں۔ پھر اس کچھ دن کے بعد یہ خود کھڑا ہو جاتا ہے، خود چلنے لگ جاتا ہے۔ پھر چلتے چلتے پھر یہ 10 سال کے اس کے بچپنے کے جو دن ہوتے ہیں، بچپنے کی عمر ہوتی ہے، 10 سال کی عمر تک یہ جوان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جوانی شروع ہوتی ہے۔ پھر 11-12 سال 13 سال، اس کے بعد بلوغت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر شباب کی عمر میں بچہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ طاقت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت انسان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جوانی میں جس نے سب کچھ کر لیا، وہ بڑھاپے میں بھی اس کو کھائے گا، اس کا پھل اس کو ملتا رہے گا۔ جوانی کی عمر جو ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس میں اللہ نے طاقت دی ہے۔ اب اس میں انسان جو ہے اچھائی کا کام کرے یا برے کام کرے۔ جس نے جوانی کی عمر میں اچھے کام کر لیے، بڑھاپے میں بھی اس کے اچھے کام ہوں گے، اس کی آخرت بھی اچھی بنے گی، اس کی آخرت میں بھی یہ دن کام آئیں گے۔ اور پھر اس کا جوانی کا عرصہ گزرتا گیا، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گیا، جوانی ڈھلنے لگ گئی ہے۔ جوانی ڈھلتے ڈھلتے 60 سال کی عمر میں پہنچ گیا اور بڑھاپا آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد طاقتور بنایا، جوانی عطا فرمائی، پھر جوانی کے بعد پھر ضعف عطا فرمایا، پھر بڑھاپا آ گیا، پھر اب یہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہی بچپنے والے حالات گھوم کر آ جاتے ہیں۔ پھر اس کو یادداشت اس کی جواب دے جاتی ہے۔ پھر بڑھاپے میں کبھی یہ چل نہیں سکتا، اس کو سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا، کام کاج نہیں کر سکتا، اس کو اب سہارے کی ضرورت ہے، اولاد اس کا سہارا بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کی عمر کے جو 60 سال ہیں، مثال کے طور پر 60 سال انسان کی عمر ہے، اس میں سے 10 سال تو اس کی بچپنے کے ہیں، جو بچپنا اس کا گزر رہا ہے، 10-12 سال تو وہ ہیں، مثال کے طور پر 10 سال اس کے نکال لو، اور 60 سال میں سے 30 سال اس میں جو رات میں سو کر انسان گزارتا ہے، کبھی دن میں تھوڑا وقت سو جاتا ہے، رات میں جو روزانہ سوتا ہے، 30 سال کا عرصہ بنتا ہے، یہ اس کو نکال لو، یہ 30 سال بن گئے۔ تو 30 سال یہ رات کے اور 10 سال بچپنے کے، 40 سال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد باقی بچے 20 سال۔ یہ انسان جو دن میں جو کچھ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، حلال حرام جو بھی کماتا ہے،
یہ سارے 20 سال کی کمائی ہے، اگر اچھا کمائے گا، عبادت کرے گا، 20 سالوں میں اللہ کو راضی کر لے گا، آخرت اچھی بن جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ہے جہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ جو ہے عبادت کر لی۔ اب جوانی بڑھاپے میں طاقت نہیں ہے عبادت کرنے کی، بڑھاپے میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس جوانی کی عبادت کے بدلے میں، بڑھاپے میں بھی اس کی تھوڑی سی عبادت کے بدلے میں اور جوانی والی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں شباب دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی کو قیمتی بنا لو۔ یہ جو 20 سال ہے اس کو انسان قیمتی بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح بنایا؟ ایک حقیر قطرے سے بنا کر، کتنے سارے مراحل سے گزار کر، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر کو پہنچایا، اور بڑھاپے سے پھر اس کا بچپنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ وہ حالات آ جاتے ہیں کہ نہ اب یہ کسی کو پہچان سکتا ہے، اتنا بڑھاپا آ گیا، اب یہ خود چل بھی نہیں سکتا، اب یہ عبادت بھی نہیں کر سکتا، اب اس کا ذہن بھی، یادداشت بھی اب اتنی کام نہیں کرتی۔ پھر بڑھاپے کا اس کا دور، پھر جوانی کا دور آ گیا، یعنی بچپنے کا دور اس کے اوپر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس کے اوپر پھر اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی انسان قدر کرے۔ ماں باپ کس طرح انسان کو پالتے ہیں، ماں کس طرح بچے کو پالتی ہے۔ رات کو بچہ پیشاب کرے، بیمار ہو جائے، الٹی ہو جائے تو روتا رہتا ہے، 6 مہینے تک تو بچہ سوتا ہی نہیں ہے رات کو۔ ماں ساری رات بیٹھ کر اس کو چپ کراتی ہے، اس کو دلاسے دیتی ہے، اس کو دھمکیاں دیتی ہے، لوریاں دیتی ہے۔ اس طرح مشکل حالات سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے۔ آج جب ہماری اولاد ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کس طرح ہمیں پالا، کس طرح ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو اس لیے ماں باپ کی قدر کی جائے، ماں باپ کی عزت کی جائے، ماں باپ کا احترام کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ غصے سے بات نہ کی جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، ان کو برا بنا نہ کہا جائے، محبت کے ساتھ دیکھا جائے۔ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تو اس لیے فرمایا اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرو۔